Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، البر ممبئی کی جانب سے ایک اہم پروگرام تحفہ رمضان کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں رمضان المبارک کے اہم ترین مسائل، فضائل اور بہت ساری اہم ترین باتیں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ رمضان المبارک کے یہ ایام بڑے ہی قیمتی اور بہت ہی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت، اس کی بخششیں، اس کی رحمتیں اس بابرکت مہینے کے اندر عام ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے یہ بڑی ہی فرصت کا اور بہت ہی اہم ترین موقع ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ہم سے یہ بات بیان کرتا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے خفیہ طور پر اور علانیہ طور پر اس کو خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قرآن کریم کی تلاوت، اس کا اہتمام، نماز کا اہتمام اور اسی طریقے سے صدقات و خیرات کے دینے کو اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت قرار دیا ہے۔ یعنی ہم اور آپ گویا نیکیوں کی تجارت کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے ایک بندے مومن ایسی تجارت کے اندر گویا اس کے ذریعہ سے لگتا ہے کہ جس میں کوئی گھاٹا، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دینے والی ہے۔ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مال کے ذریعہ سے، اپنی جان کے ذریعہ سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے یہ بڑی ہی بہترین اور عمدہ چیز ہے اگر تم اس کو جانو اور سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو عملی تجارت کا ایک ذریعہ بتایا ہے، ایک بہترین تجارت کی خبر دی ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دین و ایمان اور اعمال صالحہ کی ایسی تجارت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جس کو کر کے مومن عذاب علیم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی آمد سے پہلے پہلے اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کریں، کیسے اس بابرکت مہینے کی جو ہے فضیلت کو، اس کے اجر و ثواب کو پانے کی ہم کس طرح سے کوشش کریں۔ اس کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کا استقبال کریں، اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کریں اور اپنی مشغولیتوں کو سمیٹیں، اور اس طریقے سے ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا استقبال کر سکتے ہیں۔ استقبال کے باب میں ہم اور آپ سب سے بنیادی اور پہلی چیز یہ جانیں کہ اگر ہمارے ذہنوں میں ہم یہ تصور قائم کر لیں کہ رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے یہ چند دنوں کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جتنی تیزی کے ساتھ داخل ہوتا ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ ہم سے رخصت بھی ہو جائے گا۔ اس کی بنیاد پر اگر ہم ان اوقات کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور اس کی حیثیت کو جان کر کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں، نماز میں، نوافل میں، ذکر میں، تلاوت میں اپنے آپ کو اگر مشغول کریں تو اس بابرکت مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش کا بہترین ذریعہ ہم ان اوقات کو بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ فرصت کی گھڑیاں عنایت کی ہیں، سب سے پہلی چیز کہ ہم اس کی قدر کریں
اور اس کی اہمیت کو پہچانیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں جب کوئی وقت ایسا ہوتا کہ گویا یہ الوداعی وقت ہے اور یہ ایسی گھڑی ہے کہ عنقریب ہم سے رخصت ہو جائے گی، تو صحابہ کرام اس کی بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے اس کو دیکھا کرتے تھے۔ جیسے ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی اور آپ نے انہیں بہت ساری چیزوں کی نصیحت کی، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ایسی دل پذیر تھی کہ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اسی طریقے سے ان کے دل جو ہے خوفزدہ ہو گئے۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ تو آپ کی نصیحت ایسی ہی ہے کأنہا موعدۃ مودع فاوصنا، اللہ کے نبی یہ تو گویا آپ کی الوداعی نصیحت ہے، اس لیے آپ ہمیں کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو آخری نصیحت، الوداعی نصیحت سمجھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کچھ وصیت کر دیں۔ تو میرے بھائیو، اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو اس چیز کا احساس دلایا کہ ایسے اوقات، ایسی ملاقات، ایسی چیزیں کہ جب ہم اور آپ یہ تصور کریں کہ عنقریب یہ ہم سے رخصت ہونے والی ہے، تو اس کی حیثیت، اس کی عظمت، اس کی بزرگی یہ ہماری دلوں کے اندر بڑھ جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے بیان کیا فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِ هَذَا، کہ میں شاید اس کے بعد تم سے ملاقات نہیں کر سکوں گا۔ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایسے الفاظ کے ذریعہ سے، ایسی نصیحتوں کے ذریعہ سے صحابہ کرام کو اس کی اہمیت بتایا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مؤدع، کہ جب تم نماز پڑھو تو تمہاری نماز ایسی ہو کہ جیسے تم زندگی کی الوداعی نماز پڑھ رہے ہو، ایسی نماز کہ جس کے بعد شاید تمہیں اب موقع نہیں ملے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس کی بنیاد پر میرے بھائیوں، فرصت کے لمحات اور ایسی قدر و منزلت کی گھڑیاں جب ان کی آمد ہو، جب یہ ہمیں میسر ہو، تو اس کی قدر و قیمت اور اس کی حیثیت کو پہچاننا چاہیے۔ رمضان المبارک کی آمد کی مناسبت سے ہم اگر یہ تصور قائم کریں کہ پتہ نہیں پھر اس رمضان کے بعد ہمیں دوبارہ موقع مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا، ہم اس دنیا میں باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہماری صحت و تندرستی قائم رہے گی یا نہیں رہے گی، تو ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم اس کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اپنے اوقات کو مرتب کر لیں اور لگا لیں اپنے آپ کو کہ اس طرح سے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی جب آمد ہوتی تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دیتے، بشارت دیتے، اس کے آمد کی خوشخبری دیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ تلقین فرماتے کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے ذکر کیا ماہ رمضان المبارک کا، یبشر اصحابہ، اپنے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا قد جاءکم رمضان، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے۔ شہر المبارک، یہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ افترض اللہ علیکم صیامہ، تو اس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مبارک مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے اس بابرکت مہینے کے اندر بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ الشیاطین، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس بابرکت مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔
1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو آدمی اس بابرکت رات کے اجر و ثواب سے محروم رہ گیا، جس نے محنت کر کے رات کو جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کر کے اس رات کے اجر و ثواب کے حاصل کرنے سے جو محروم رہا، تو گویا بہت بڑے خیر کثیر سے محروم ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے بنیادی اعمال کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اس حدیث میں تذکرہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں، آپ صحابہ کرام کو بشارت دے رہے ہیں کہ یہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے اور اس کے اندر اس طرح کی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، ترغیب ہے اللہ کی طرف سے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اور اسی طریقے سے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ انسان کو اغوا نہ کر سکے، گمراہ نہ کر سکے، اور معصیت اور گناہوں کا جو نفس کے اندر ہمارا نفس امارہ جو اس بات کی طرف آمادہ کرتی ہے شیطان کے ساتھ مل کر کے، وہ کمزور پڑ جائے اور انسان اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی طرف مائل کر سکے۔ تو میرے بھائیوں، اس حیثیت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ ترغیب دی ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے کی آمد پر اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں اور ماہ رمضان المبارک کے اس مہینے کا استقبال کریں۔ آپ دیکھیں، اسی حدیث سے امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ ھذا الحدیث اصل فی تہنیۃ الناس بعضهم بعضا بشہر رمضان کیف لا یبشر المؤمن بفتح ابواب الجنان، کہ اس حدیث کے اندر یہ اصل موجود ہے، دلیل موجود ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو رمضان المبارک کے آمد پر ایک دوسرے کو خوش آمدید کہہ سکتا ہے، اس کو بشارت دے سکتا ہے۔ اور کیسے بشارت نہ دے جبکہ اس مبارک مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت اور مزدہ ہے ہمارے لیے۔ تو ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر و منزلت کو پہچانیں۔ میرے بھائیوں، آپ ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس کے اندر ہم رمضان المبارک کیسے گزاریں، اس کا استقبال کیسے کریں، مزید گفتگو انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.